أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام السلام علیکم. میں ڈاکٹر مشتبہ عبدی پھر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں تاریخ اسلام کے عنوان سے یہ قسط لے کر کہ جس میں وجود حضرت آدم علیہ السلام آپ کے سامنے بیان کرنا ہے. قبل اس کے کہ وجود آدم علیہ السلام آپ کے سامنے بیان کیا جائے، ہم اس کے پہلے اس کائنات کے وجود کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ یہ کائنات کا وجود کس طریقے سے آیا، کیونکہ وہ وقت وہ تھا جب سوائے اللہ ہی اللہ کے اور کچھ نہ تھا. مشیت کے اشارے سے ایک جوہر نور پیدا ہوا اور عدم کی ہماگیر ظلمت وجود کی صلاحیتوں سے جگمگا اٹھی، اور یہ نور اپنے میں 13 اور نور کو احاطہ کیے ہوئے تھا، اور یہ جب محیط ہوا تو پھر لاکھوں چھوٹے بڑے نور پیدا ہوئے اور پورا عالم انسان جگمگانے لگا. زمانہ نہ تھا تاکہ وقت بتایا جا سکے کہ یہ کتنے دنوں تک یہ عالم بنا رہا. چونکہ زمانہ نہ تھا اس لیے وقت نہیں بتایا جا سکتا. پھر عمومی طور پر ارواح کی پیدائش ہوئی. ارواح کی پیدائشوں کے ساتھ قیامت تک ہونے والی مخلوق آج اپنے ارادے اور شعور کے جوہر سمیت جمع تھی، اور اس وقت خالق نے اپنی معرفت اور اطاعت کا اقرار لیا اور سب نے اس کا عہد و پیمان باندھا. نہ کہنے والے کو خطابت کی زبان کی درکار تھی اور نہ سننے والے کو اپنے کانوں کی درکار تھی. وہ جسم و جسمانیات سے بری اور یہ جسم سے ابھی بھی بے لوث اور بے نوا تھے. اس سوال و جواب کا مضمون جب ہمارے سامنے سنانے کے لیے الفاظ کی شکل میں آیا تو الستو بربکم کے سوال اور بلا کے جواب سے اس کا محصل معلوم ہوا. اس کے بعد مادے کی باری آتی ہے. مادہ وجود میں آتا ہے، اور مادہ کس طریقے سے وجود میں آتا ہے کہ روح کے بعد مادے کی باری آئی اور مادے کے ساتھ صورت کی جلوہ گری ہوئی. پہلی صورت جس کا عالم مادہ میں پتہ چلا ہوا اور پانی ہے. ہوا اوپر کے حصے میں چھا گئی اور پانی نیچے رہا. ادھر پانی، ہر طرف پانی ہی پانی، اور ہوا کے اور کچھ نہ تھا. پھر ہوا نے جب پانی میں طغیانی پیدا کی، جب پانی کے ساتھ مل کے چلنے لگی تو پانی میں طغیانی پیدا ہوئی. طغیانی کے ذریعے پانی میں اس طریقے سے جھاگ پیدا ہوا جسے کف کہا جاتا ہے، اور یہ کف جب بخار کے طور پر اوپر کی طرف اٹھا تو آسمان کی خلقت ہوتی ہے. اور آسمان کی خلقت ایسی ہوتی ہے کہ جو 7 سطحوں پر مشتمل ہوتی ہے. ادھر آسمان کی خلقت ہوئی اور پھر آسمان میں ایک ایسی مخلوق کی خلقت کی جاتی ہے جسے ملائکہ کہتے ہیں، اور وہ ملائکہ نور سے ان کی خلقت کی جاتی ہے. یہ ایسے ہیں کہ جو نسیانیت سے دور ہیں، جو صرف اطاعت پروردگار کرتے ہیں، کسی طریقے کی کوئی غلطیاں نہیں کرتے ہیں، اور جس چیز پر ان کو مامور کر دیا گیا اسے کرنے کے لیے مجبور ہیں. ان کے پاس ایسی عقل سوچنے سمجھنے کی طاقت نہیں ہے کہ یہ اپنے ارادے سے کچھ کر سکیں. جو خدا کی مشیت کی جو حکم ہوتا ہے وہ اس کے پابند ہیں، اور اس کے علاوہ اطاعت پروردگار تسبیح و تحلیل کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. یہ آسمان پر پھیلی ہوئی مخلوق ہے. ادھر آسمان کو ستاروں سے مزین کیا گیا، انہی ستاروں میں لاکھوں ستاروں سے مزین کیا گیا،
انہی لاکھوں ستاروں میں چاند ستارے بھی ہیں، چاند بھی ہے اور سورج بھی ہے، اور انہی سورج کے ارد گرد اور بہت سے سیارے چکر کاٹنے لگے. اور اس کے بعد اس پانی کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب ہوا پانی پہ چلتی ہے تو اس کا بخار اڑتا ہے تو آسمان کی شکل دیتا ہے، اور یہی اس کا بخار، اس کے جو یہ جھاگ ہے پانی کا، وہ جب جمنے لگتا ہے تو اس کا اس طریقے سے جمتا ہے جس طریقے سے دودھ پر بالائی جمی ہوتی ہے. اور یہ جہاں سے جمنا شروع ہوتا ہے اسی کو مکہ کہا جاتا ہے، اور اسی کو ام القریٰ کہا جاتا ہے. یہیں سے زمین کی ایجاد ہوتی ہے، اور یہ بڑھتے بڑھتے یہ زمین پیدا ہوتی ہے، یعنی اس پانی کے ایک حصے پر زمین بن جاتی ہے. خدا کے حکم سے یہ جب جمی تو زمین کی شکل لے لیتی ہے، لیکن اس زمین کے چاروں طرف پانی ہی پانی تھا اور نیچے بھی پانی تھا. پانی کی طغیانی کی وجہ سے اور چاروں طرف پانی ہونے کی وجہ سے یہ زمین ڈاماڈول تھی، اس میں قرار نہ تھا. پھر خدا کی مشیت نے، پھر مشیت الہی کی وجہ سے اس پر پہاڑوں کی خلقت ہوتی ہے جو میخوں کا کام کرتے ہیں اور زمین میں دھس جاتے ہیں. ایک بھاری بھرکم پہاڑ کی وجہ سے زمین کو قرار آتا ہے. اب یہ زمین تیار ہے، اس کے اوپر پہاڑ ہیں. اب پہاڑوں سے جھرنے پھوٹتے ہیں، یہ جھرنے آگے بڑھتے جاتے ہیں اور زمین کی آبیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں. ادھر جھرنوں کی وجہ سے زمین کی آبیاری ہوتی ہے، اس کے باوجود جو اونچی نیچی جگہ تھی، جو بالا زمین پر جو بالا جگہ تھی، جو اونچی جگہ تھی جہاں کے جن جھرنوں کا پانی نہ پہنچ سکتا تھا، ہوائیں آتی ہیں، سمندر کے بخار کو اوپر لے جاتی ہیں اور بادل کی شکل میں جب لے کر جاتی ہیں، اور ان اونچی جگہوں پر وہ پانی کی شکل میں آب رواں برساتی ہیں. ادھر اوپر سے آب رواں برستا ہے، نیچے سے یہ جھرنوں کا پانی جب ملتا ہے تو یہ زمین اس طریقے سے شاداب ہو جاتی ہے کہ اس میں سبزے پھوٹنے لگتے ہیں. سبزے جب پھوٹنے لگے تو اس طریقے سے سبزے پھوٹتے ہیں کہ پوری زمین لہلہا اٹھتی ہے. طرح طرح کے پیڑ پالو تیار ہو جاتے ہیں، طرح طرح کے سبزے لہلہا جاتے ہیں. اب سبزے تو ہیں لیکن انسانوں کا اور جانوروں کا کوئی وجود نہ تھا. یہ زمین پر آواز نہیں تھی، چاروں طرف سناٹا تھا. اگر آواز تھی بھی تو بس وہ سمندروں کی پانی کی طغیانی کی آواز تھی. اگر آواز تھی بھی تو بس وہ جھرنوں کی کلکلاہٹ کی آواز تھی. اگر آواز تھی بھی تو کبھی کبھی بادل کے چمکنے اور گرجنے کی آواز تھی. اس سناٹے کو دور کرنے کے لیے مشیت نے ارادہ کیا کہ اس سناٹے کو دور کیا جائے، اور چوپائے اور جانور، چرند و پرند کی خلقت ہوتی ہے. چرند و پرند اس دنیا میں آتے ہیں جن کے کھانے پینے کا انتظام پہلے ہی سے لہلہاتی ہوئی زمین کے طور پر موجود تھا. جب یہ یہاں آ جاتے ہیں کھانے پینے کا انتظام ان کے پاس تھا، لیکن ایسے درندے بھی آ جاتے ہیں جہاں چیڑ پھاڑ اور شور غل اور خوریزی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا. خدا نے چاہا کہ ایک ایسا نظام اس زمین پر بنایا جائے کہ جو مکمل طور پر نظام قائم ہو سکے اس زمین کے اوپر، کیونکہ آسمانوں پر نظام قائم تھا. وہ نوری مخلوق تھی جو آسمانوں پر موجود تھی. بس ایک بار مشیت کا ارادہ ہوا اور بنی جان کو، جو کہ نار سے بنے ہوئے، جو آگ سے بنے ہوئے تھے، جناتوں کی خلقت زمین پر کی. اس ارادے سے جناتوں کی خلقت زمین پر کی جاتی ہے کہ وہ جائیں گے اور خدا کی عبادت کریں گے، اطاعت کریں گے اور زمین پر ایک نظام قائم کریں گے. لیکن جس سے یہ امید تھی کہ وہ اطاعت پروردگار کریں گے، وہ زمین پر ایک نظام برپا کریں گے. لیکن جب یہ بنی جان زمین پر آتے ہیں، یہ جناتوں کی پوری فوج جب زمین پر آ جاتی ہے تو پھر یہاں پر خوریزیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، لڑائی جھگڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بجائے اس کے کہ خدا کی عبادت کی جائے، خدا کی اطاعت کی جائے، یہاں پر خوریزیاں ہونے لگتی ہیں، لڑائی جھگڑے ہونے لگتے ہیں. بس اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ عذاب پروردگار نازل ہوتا ہے اور یہ بنی جان کو ختم کر دیا جاتا ہے، یہ ختم ہو جاتے ہیں. لیکن ان میں سے کچھ وہ بھی تھے
کچھ ایسے بندے بھی تھے جو خدا کی عبادت کرتے تھے. ان میں سے ایک بندہ ایسا تھا کہ جو نہ جانے کتنی عبادتیں کر کر کے خدا کے مقرب بن چکا تھا، خدا کا مقرب بن چکا تھا، قربت حاصل کر لی تھی. خدا نے اسے آسمانوں پر اٹھا لیا. وہ جب آسمانوں پر آیا تو آسمانوں کی خلقت یعنی یہاں پر جو مخلوق تھی وہ ملائکہ تھی، اور ملائکہ کے ساتھ یہ اس طریقے سے گھل مل گیا کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ آگ سے بنا ہوا جن ہے، بلکہ وہ ملائکہ کی صف میں گھل مل گیا. اس کا نام عزازیل تھا، اور اس نے اپنی عبادت اور اپنے خدا کی اطاعت سے وہ مقام حاصل کر لیا کہ وہ ملائکہ کی صف میں بھی سردار کی حیثیت اسے حاصل ہو گئی. اب اس کے بعد اعلان پروردگار ہوتا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. جیسے ہی یہ اعلان پروردگار ہوتا ہے، بس ملائکہ نے کہا کہ کیا تو اسے خلیفہ بنانا چاہتا ہے جو زمین پر جا کر خوریزی کرے، شر برپا کرے؟ سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ابھی انسانوں کی خلقت بھی نہ ہوئی اور ملائکہ یہ بات کہنے لگے کہ تم اس کی تخلیق کرنا چاہتا ہے، اسے زمین پر بھیجنا چاہتا ہے جو جا کر خوریزی برپا کرے. پتہ یہ چلا کہ ملائکہ نے بنی جان کو دیکھ رکھا تھا، کیونکہ ملائکہ کے سامنے یہ جناتوں کی ایک پوری جماعت تھی جو آ کر زمین پر خوریزی برپا کر چکے تھے. اس لیے ملائکہ نے اپنے کو پیش کیا کہ ہم تیری تسبیح و تحلیل کرتے ہیں. بس جواب پروردگار آتا ہے، جواب مشیت آتا ہے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یہ جواب صرف کوئی جواب نہیں ہے، بلکہ خدا نے یہ جواب دے کر ان کے زبانوں کو بند کر دیا اور ایک پیغام بھیج دیا کہ دیکھو تم ملائکہ ہو، تم سے غلطیاں نہیں ہو سکتی، تم معصوم ہو، لیکن مشیت پروردگار میں دخل اندازی نہ کرنا. یہ جو ہم بنانے جا رہے ہیں یہ اسلام کا پہلا نائب، پہلا خلیفہ بنانے جا رہے ہیں. اس لیے مشیت کو یہ بار محسوس ہوا کہ جب اسلام کا پہلا خلیفہ، پہلا نائب، پہلا نبی بنایا جائے تو اس میں کسی معصوم کی بھی، کسی غیر خدا کی شرکت ہو. بس ایک بار خدا نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. ملائکہ چپ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ایک آواز اور بلند ہوتی ہے کہ میں مٹی سے ایک پتلا بنانے جا رہا ہوں، اور جب وہ پتلے میں اپنی خاص روح پھونکوں تو تم سب سجدوں میں گر جانا. لیکن یہاں کسی کا سب چپ چاپ سن لیتے ہیں، اور اس کے بعد مٹی یکجا کی جاتی ہے، الگ الگ مقام سے مٹی منگائی جاتی ہے، اور اس کے بعد اس میں پانی ملایا جاتا ہے اور جناب آدم کا پتلا تیار کیا جاتا ہے. ہواؤں نے اس پتلے کو، ہوا کے ذریعے ہواؤں نے اسے کنکر بنا دیا، اور کھنکتی ہوئی مٹی کا یہ پتلا تیار ہے. بس ایک بار خدا نے اس میں اپنی خاص روح پھونکی. جیسے ہی خدا نے اس میں خاص روح پھونکی، ملائکہ نے سر جھکا دیا، سجدے میں چلے گئے، سوائے اس کے جو ابلیس تھا وہ سجدے میں نہیں گیا. بس ایک بار خدا نے پوچھا کہ کس بات نے تجھے روکا تھا، تو وہ جواب دیتا ہے کہ میری خلقت آگ سے ہوئی ہے، آدم کی خلقت مٹی سے ہوئی ہے. چونکہ آگ افضل ہوتی ہے اس لیے افضل کبھی مفضول کا سجدہ نہیں کر سکتا. خدا نے کہا تو نکل جا، ہماری بارگاہ سے نکل جا. غضب الہی کا وہ مرتکب ہو گیا، اسے اپنے بارگاہ سے نکال دیا جاتا ہے. لیکن جاتے جاتے وہ اس بات کی اجازت لے لیتا ہے کہ ہاں ہم نکل تو رہے ہیں، لیکن مجھے اس بات کی اجازت دی جائے کہ ہم تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے. خدا کی طرف سے اسے چھوٹ بھی مل جاتی ہے، اجازت بھی مل جاتی ہے کہ تم میرے بندے کو گمراہ کرو. لیکن ایک بار خدا نے کہا کہ میرے جو نیک بندے ہیں وہ انہیں تم گمراہ نہیں کر سکتے، وہ تمہاری گمراہی میں نہیں آئیں گے، وہ ہمیشہ نیک راستے کی طرف چلتے رہیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج جو لوگ
گمراہ ہو رہے ہیں، جو لوگ خدا کے احکام کے علاوہ کوئی باتیں کر رہے ہیں تو وہ شیطان کی پیروی کر رہے ہیں، اور جو نیک بندے ہیں جو خدا کی اطاعت کر رہے ہیں اور خدا کی عبادت کر رہے ہیں وہ خدا کے مقصد کو کامیاب کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس لیے ہر انسان کو یہ چاہیے کہ وہ شیطان کے مقصد کو پورا نہ کرے بلکہ اللہ کے مقصد کو پورا کرے۔ بس اسے چھوٹ مل جاتی ہے گمراہ کرنے کے لیے۔ ادھر آدم کے بچے ہوئے پتلے سے جو بچی ہوئی مٹی ہے، جو آدم کا پتلا بنایا گیا، اس کی بچی ہوئی مٹی سے صنف اناس کی خلقت ہوتی ہے اور جناب حوا کی خلقت کی جاتی ہے۔ جناب حوا کی خلقت ہو جاتی ہے، ادھر آدم کی خلقت ہوتی ہے۔ اب ان دونوں کو جنت کے ایک باغ میں نامعلوم مدت کے لیے رہنے کی اجازت دے دی جاتی ہے، لیکن ایک شرط لگا دی جاتی ہے کہ دیکھو یہ ایک خاص درخت کے پاس نہ جانا۔ جنت میں رہ رہے ہیں حضرت آدم، حضرت حوا جنت میں رہ رہے ہیں، لیکن انہیں منع کیا گیا کہ ایک خاص درخت کی طرف نہ جانا، کے پاس مت جانا۔ شیطان جو خلش رکھتا تھا، آدم کی بلندی کو دیکھ کر جس کے دل میں خلش پیدا ہوئی تھی، اس نے یہ سوچا کسی صورت سے ان کو بہکایا جائے، ان کو گمراہ کیا جائے، تو اس نے سہارا لیا تو جناب حوا کا سہارا لیا، اور اس طریقے سے جناب حوا کا سہارا لیا کہ جناب حوا کو اس بات کو سمجھانے میں کامیاب ہو گیا کہ خدا نے کہا ہے کہ اس درخت کے پاس نہ جانا، یہ تھوڑی ہی کہا ہے کہ اس درخت سے کچھ کھانا پینا نہیں، درخت کے پاس نہ جایا جائے، لیکن اس درخت سے کچھ کھایا پیا تو جا سکتا ہے۔ جناب حوا کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے، وہ جناب آدم کو یہ بات سمجھاتی ہیں۔ بس جناب آدم کو یہاں پر یہ چاہیے تھا کہ کم سے کم خدا سے اجازت لے لیتے کہ اے بار الہ، کیا مجھے اجازت ہے کہ اس درخت سے ہم کچھ کھا پی سکتے ہیں؟ لیکن انہوں نے اجلت سے کام لیا اور اپنی زوجہ اور جناب حوا کے بتائے ہوئی بات میں آ گئے، اور آنے کے بعد اس درخت سے کچھ کھا پی لیا۔ ادھر درخت سے کچھ کھانا پینا تھا کہ لباس جنت اترنے لگے، لباس جنت اترنے لگے۔ حکم ہوا آدم زمین کی طرف جاؤ۔ آدم پچھتا رہے ہیں، رو رہے ہیں، گریا کر رہے ہیں، لیکن زمین کی طرف آدم کو بھیجا جانے لگا۔ یہ کیوں؟ اس لیے، لیکن اس میں کوئی تعجب والی بات نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت آدم کو زمین کی طرف آنا ہی تھا، آج نہیں تو کل آنا تھا، کچھ دنوں کے بعد آنا تھا۔ یہ بات اور ہے کہ یہ شیطان کے بہکاوے میں یہ عمل سامنے آ گیا، لیکن اگر یہ عمل سامنے نہ بھی آتا تو بھی حضرت آدم کو زمین پر ہی آنا تھا، اس لیے کہ حضرت آدم کی خلقت زمین کے لیے ہی ہوئی تھی۔ خدا نے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم زمین پر اپنا نائب بنانے جا رہے ہیں، تو ان کی خلقت ہی زمین کے لیے ہوئی تھی، اس لیے حضرت آدم کو تو زمین پر آنا ہی تھا۔ اور آنے کے بعد یہاں حضرت آدم کی نسل کو آگے بڑھنا تھا، کیونکہ اسی آدم کی نسل سے بنی نوع انسانی کو آگے بڑھنا ہے۔ حضرت آدم آتے ہیں اور اس کے بعد ان کے یہاں اولادیں ہونا شروع ہوتی ہیں، اور خدا نے وہ برکت عطا کی کہ اولادوں میں برکت ہوئی، اولادیں بڑھتی چلی گئیں، ایسی اولادیں پیدا ہوئیں کہ اولادیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ جب اولادیں پیدا ہو گئیں تو اب مسئلہ آیا ان کی شادی کا کہ کس طریقے سے ان کی شادی کی جائے، کیونکہ دین اسلام میں سگے بھائی بہن کے درمیان شادی کرنے کی سنت نہ رائج ہو جائے، اس لیے یہ مسئلہ درپیش آیا، کیونکہ جو بھی اس وقت موجود تھے وہ سگے بھائی بہن ہی تھے۔ بس اس مشکل کو دور کرنے کے لیے سہارا لیا جاتا ہے، تو حوروں کا سہارا لیا جاتا ہے اور بنی جان یعنی جناتوں کے بچے ہوئے اولادوں کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اب ان کے ذریعے یہ نسلیں آگے بڑھنا شروع ہوئی، اور ان میں جناب شیس جو آپ کے بیٹے تھے ان سے یہ نسلیں آگے بڑھیں، کیونکہ یہ جناب شیس وہی تھے کہ جو حضرت آدم کے جانشین بھی تھے۔
حضرت آدم کی تمام کمالات جناب شیس کی طرف منتقل ہوئے اور جناب شیس سے یہ اولاد شروع ہوئی اور جناب شیس اسلام کے دوسرے نبی بھی بنے. اسلام کے پہلے نبی جناب آدم اور اسلام کے دوسرے نبی جناب شیس بنتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی جناب آدم کے بہت سے بیٹے تھے، ان میں ایک قابیل اور حابیل بھی تھے. قابیل اور حابیل بھی تھے جو بظاہر تو ایک تھے لیکن دونوں کے کردار میں بہت فرق تھا. ایک وہ تھا جو نیکوکار تھا، ایک وہ تھا جو بدکار تھا، ایک وہ تھا جو خدا کی اطاعت اور عبادت کرنے والا تھا، ایک وہ تھا جو خدا کی اطاعت اور پروردگار کی اطاعت سے دور تھا. اور اس کی بنا پر چونکہ جناب حابیل کی صفت اتنی صفت تھی کہ جس کی وجہ سے جناب آدم کے وہ قریب تھے اور ان کے قریب ہونے کی وجہ سے حضرت حابیل کے جناب آدم سے قریب ہونے کی وجہ سے قابیل کو خلش پیدا ہوتی ہے، وہ ان سے جلنے لگتا ہے. اور اس میں ایک بات ترا یہ ہو جاتا ہے کہ جناب حابیل اور قابیل دونوں نے پروردگار کی خدمت میں ایک نذر پیش کی. اور اس وقت کا یہ دستور تھا کہ جب کسی کی نذر قبول ہونا ہوتی تھی تو ایک بجلی آسمان سے آتی تھی اور اس نذر کو جس نذر کو جلا دیتی تھی اس کا مطلب وہ نذر قبول ہو گئی، جسے چھوڑ دیتی تھی اس کا مطلب وہ نذر نہیں قبول ہوئی. جناب حابیل نے بھی نذر پیش کی، قابیل نے بھی نذر پیش کی. جناب حابیل کی نذر قبول ہو جاتی ہے اور قابیل کی نذر قبول نہیں ہوتی. اس کی وجہ سے اب قابیل دشمن بن جاتا ہے جناب حابیل کا اور جناب حابیل سے کہتا ہے کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا. جناب حابیل نے کہا کہ اس میں میری کیا غلطی ہے؟ اگر ہماری نذر قبول ہو گئی تو اس میں میری کیا غلطی ہے؟ مجھے تم کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ ہاں اگر تم مجھے قتل بھی کرنا چاہتے ہو تو میں وہ ہوں کہ تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، لیکن میں تمہارے اوپر تلوار نہیں اٹھاؤں گا، میں تمہیں قتل نہیں کروں گا. اور یہی ہوا کہ قابیل نے جناب حابیل کو قتل کر دیا. اور یہ قتل کرنا یہ روئے زمین پر پہلا خون بہانا ہوا جو ایک بھائی نے ایک بھائی کا خون بہایا. اور اسی وجہ سے آج بھی اس روئے زمین پر خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں، طرح طرح کے مظالم ہو رہے ہیں. یہ قابیل کے ماننے والے ہیں جو مظالم کر رہے ہیں، وہ حابیل کے ماننے والے ہیں وہ جو ظلم اٹھا رہے ہیں، جو مظلوم ہیں. اور یہ سلسلہ پھر جناب شیس سے یہ اولاد آگے بڑھی اور ان میں جو ان کی اولادیں ہوئی وہ نیکیوں کے لیے لوگوں کو دعوت دے رہی ہیں، خدا کی اطاعت کرنے کے لیے لوگوں کو دعوت دے رہی ہیں، خدا کی طرف لوگوں کو بلا رہی ہیں اور بدکاری کرنے کے لیے، غلطیاں کرنے کے لیے کفر سے روک رہی ہیں. یہی جو کفر سے روکنے کے لیے آئے، یہی جو خدا کی اطاعت کروانے کے لیے آئے، یہی اسلام کے مرسلین اور نبی کہلائے. یہیں سے سلسلہ شروع ہوا کیونکہ ایک طرف اسلام کے پہلے نبی جناب آدم، دوسرے جناب شیس اور اس کے بعد جناب شیس کی اولاد سے نبیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. اب اس کے آگے کی قسط میں انشاءاللہ ہم آگے کی باتیں آپ کے سامنے بیان کریں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.